السلام علیکم ناظرین، کراچی NA-249 کا الیکشن مکمل ہو گیا، پرامن طریقے سے ہو گیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف سے اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے چھینا ہے۔ ایک قسم کا بڑا کلوز مارجن ہوا تھا اور صرف 683 ووٹوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ 16,156 ووٹ لے کر پاکستان مسلم لیگ نون کے 15,473 ووٹ تھے، اور پاکستان تحریک انصاف جو 2018 کا الیکشن یہاں سے جیتے تھے، فیصل واڈا صاحب 35,344 ووٹ لے کر ابھی ان کے ووٹ نکلے 8,922۔ اس الیکشن کو لے کر دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ضمنی انتخابات میں پے در پے مسلسل شکست سے دوچار ہو رہی ہے۔ پہلے نوشہرہ کی سیٹ جو خٹک صاحب کی سیٹ تھی وہ انہوں نے لوز کی، ڈسکا میں بہت سخت مقابلہ تھا، وہاں پر PTI کو شکست ہوئی، اگرچہ وہ نون لیگ کی ٹریڈیشنلی سیٹ تھی، انہوں نے اپنی سیٹ واپس لی۔ پھر نیشنل اسمبلی میں جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو نیشنل اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کو اکثریت حاصل ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر منتخب ہوئے، اور اب کراچی میں یہ نشست جو PTI کی 2018 میں کامیابی حاصل کی تھی، شہباز شریف صاحب کو یہاں پہ شکست دی تھی۔ فیصل واڈا صاحب نے شہباز شریف صاحب کے اس وقت 34,626 ووٹ تھے اور 718 ووٹ کی لیڈ سے فیصل واڈا صاحب جیتے تھے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی اس انتخاب کے بعد یہ کہا تھا کہ ان کے تقریباً 8,000 ووٹ جو ہیں وہ انویلڈ قرار دیے گئے ہیں، تو اس لیے ان کو یہاں پہ شکست نہیں، ان کو بلکہ شکست دلوائی گئی ہے۔ تو ابھی جو الیکشن ہوا ہے اس میں بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو بھی موقف سامنے ہے وہ یہی ہے کہ یہ سیٹ جو ہے وہ جیت چکے تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنی جو حکومتی مشینری ہے یا اپنا اثر و رسوخ ہے وہاں کراچی میں اس کو استعمال کیا ہے، اور جو رزلٹس کو روکا گیا، رات گئے تک نتیجہ جو ہے وہ نہیں سنایا گیا اور کاؤنٹنگ روک دی گئی تھی، اور پھر الگ صبح جا کے رزلٹ اناؤنس کیا گیا۔ اگرچہ یہ سٹی کا حلقہ تھا اور کوئی دور دراز کے علاقے بھی نہیں تھے، دھند بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اتنی تاخیر جو ہے واقعی اس کے اوپر بڑے سوالیہ نشان ہیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کی طرف دیکھنا ہوگا۔ ابھی جو دو بڑے اہم معاملات ہیں جو ہم اس الیکشن کے تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آخر کب تک یہ ہوتا رہے گا کہ جو بھی الیکشن ہو اس کے نتائج کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں، جو جیت جائے وہ کہتا ہے فیئر ہے، جو ہار جائیں وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں اس الیکشن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اتنی تاخیر کی گئی، گنتی روکی گئی۔ تو اس قسم کے معاملات سے کیسے جان چھوٹ سکتی ہے؟ اور جو انتخابی اصلاحات کا عمل ہے جس کے اوپر ہر دور حکومت میں بات چیت ہوتی رہی، پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں، نون لیگ کے دور حکومت میں، ابھی PTI کے دور حکومت میں بات ہو رہی ہے، لیکن ان تمام سیاسی جماعتیں بات کرتی ہیں اصلاحات کے اوپر، لیکن اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکتے۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی بار بار خطوط جاری کر رہے ہیں کہ آئیں بیٹھے بات کریں، لیکن وہ بات ہو نہیں پا رہی اور اس مسودے کو فائنل نہیں کیا جا رہا۔ اس کی کیا وجہ؟ تو یہ دو معاملات ہیں جس پہ بات کریں گے۔ پہلا معاملہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پے در پے شکست ہے، اس میں سب سے بڑی جو غلط فہمی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب اتنے پاپولر ہیں یا اتنے پاپولر ہو چکے ہیں کہ اب ان کو یا ان کے پارٹی رہنماؤں کو یا ان کے امیدواروں کو یا ان کے ارکان کو عوام سے رابطہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب اگر کھمبے کو بھی ٹکٹ دیں گے تو لوگ ان کو ووٹ دے دیں گے۔ تو جناب یہ اس غلط فہمی سے ان کو باہر نکلنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ ابھی ہم 2021 میں ہیں، ہم کوئی 1970 میں یا 1977 میں یا 80-90 کی دہائی میں نہیں ہے کہ وہ بھٹو صاحب کے دور میں یا نواز شریف صاحب نے اس وقت کئی ان پاپولر لوگوں کو بھی ٹکٹ دیا اور وہ کامیاب ہوئے۔ ابھی جو ہے زمانہ بدل گیا ہے، ابھی آپ کو کارکنوں سے رابطہ رکھنا پڑے گا، کارکنوں کے مسائل دیکھنے پڑیں گے، اور یہ حلقہ تو اس کی بدقسمتی دیکھیے کہ یہ شہر کا حلقہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پچھلی 3 دہائیوں سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے، اور اس حلقے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے مطلب پسماندگی، غربت، بے روزگاری، وہ سارے معاملات ہیں، یہ پسماندہ ترین علاقہ ہے کراچی کا۔ لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ یہاں کا ہے وہ یہ ہے کہ پانی کی فراہمی، بینرز لگے ہوئے تھے کہ پانی دو ووٹ لو۔ تو جس ریاست میں، جس حکومت میں جو بنیادی ضرورت ہے زندگی کے پانی، صاف پانی تو درکنار، روزمرہ کے استعمال کے لیے وہاں پانی نہیں ملتا، اور جو ٹینکر مافیا اس نے پورے ہاسٹیج بنایا ہوئے پورے شہر کو بھی، بالخصوص اس حلقے کو۔ تو یہ معاملہ جو اتنا سنگین ہے یہ دیکھنا ہوگا
کہ عوام کے اوپر جب فلاح و بہبود کے لیے توجہ نہیں دی جائے گی، عوامی رابطہ نہیں کیا جائے گا، تو وہاں پہ لوگوں نے کیونکہ پیپلز پارٹی مسلسل حکومت میں رہی، ایم کیو ایم یہاں سے 3 الیکشن ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹ اس علاقے سے جیتے تھے، اور ایم کیو ایم سٹی گورنمنٹ ایم کیو ایم کے پاس ہوتی تھی، تو کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی، تو لوگ بڑے بددل تھے، انہوں نے ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، نون لیگ سب سے بددل ہو کر پی ٹی آئی سے شاید امید تھی کہ یہ کوئی مسئلہ حل کریں گے، لیکن یہ 2-3 سال گزر گئے، ابھی تک اس حلقے کے حالات جو کہ توں تھے، فیصل واڈا صاحب نے بھی شاید اتنی توجہ نہیں دی حلقے پر، تو جس کی وجہ سے لوگوں نے پھر اپنا رویہ چینج کیا، اور بالآخر جس کی حکومت تھی انہوں نے پچھلے چند ہفتوں میں سڑکیں بھی بنائی، وہاں کچھ ڈیولپمنٹ کام بھی کیے، تو پھر ان کو ووٹ دیے کہ جن کی حکومت ہے شاید کچھ کام ابھی کیے ہیں تو مزید کام کر دیں۔ تو پی ٹی آئی کو اپنے ذہن میں سے یہ زوم نکالنا ہوگا کہ عمران خان صاحب اتنے پاپولر ہیں کہ کھمبے کو ووٹ دیں تو وہ بھی جیت جائے گا، ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی کو دیکھنے کے لیے سب کی نظریں جو ہیں وہ پنجاب یا وفاق کے اوپر ہوتی ہیں، تو جو پائیدار اور تسلسل ہوتا ہے پالیسیوں کا وہ نظر آتا ہے اس کے کیبنٹ ممبر سے، اس کی پالیسیوں سے، اس کے کام سے۔ تو جہاں تک تسلسل کی بات ہے تو وہ کیبنٹ ممبرز میں تسلسل ہے، خاص طور پہ اکنامک منسٹریز کے اندر جس طرح جو ہے بار بار تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کی جو اپنی ٹیم تھی اکنامک ٹیم، وہ تو شروع میں ہی 6 ماہ میں اس کو فارغ کر دیا عمران خان صاحب نے، اور اس کے بعد پھر حفیظ شیخ صاحب اور اب شوکت ترین صاحب پہ جو ہے تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ بھی کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ہر دور حکومت میں یہ کہیں نہ کہیں کسی منصب پہ بیٹھے رہے ہیں۔ تو اب اس وقت جو ملکی معیشت کی صورتحال ہے اس میں ان کا بھی کردار ہے، تو میر بھی کیا سادہ ہے، اس کے مترادف جو ہے کہ عمران خان صاحب دیکھیں ان سے کیا رزلٹس لیتے ہیں، تو ان کو اپنی گورننس کو بہتر بنانے کے لیے ایک تو پالیسیوں میں تسلسل، اور کیبنٹ کو جو بھی ممبرز لگاتے ہیں جانچ کے پڑتال کر کے پرکھ کر لگائیں، اور پھر اس کو ٹائم دیں ڈلیور کرنے کا۔ تو یہ بار بار تبدیلیاں جو ہے یہ مارکیٹ میں انسرٹینٹی پیدا کرتی ہیں، اور اس کے اثرات پھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نظر آ رہے ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی میڈیا مینجمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں بھی دیکھیں کہ بار بار ان کے انفارمیشن منسٹرز کا بدلنا، ان کے سپوکس پرسن کا بدلنا۔ گورنمنٹ جو ہے اپنی جو بھی پالیسیاں بناتی ہے یا جو کامیابی حاصل کرتی ہے وہ جب تک عوام تک نہ پہنچیں تو عوام اس وقت تک کیسے جو ہے کہ وہ اس کو ریوارڈ دے سکتے ہیں۔ تو ان کی نالائکی یہ ہے کہ انہوں نے بے شمار اچھے بھی کام کیے ہیں، ان کی حکومت کے اندر اکنامک انڈیکیٹر بہت سے ہیں جو اچھے بھی ہیں، لیکن یہ ان کی بھی پروجیکشن نہیں کر سکے، اور ابھی تک یہ جو اسٹیٹ آف اپوزیشن موڈ ہے اس کے اندر ہے کہ 22 سال سے جو جدوجہد کیا، یا اس وقت جو 2 حکومتیں تھیں پیپلز پارٹی نون لیگ کی، ان کے خلاف الزام لگانا، اور ابھی تک جو ہے کہ یہ اسی الزام کی سیاست کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو اب انہیں اس سے نکل کر سروس ڈلیوری کے اوپر، عوام سے رابطے کے اوپر، اور پھر جو ہے کہ جو آپ سروس ڈلیوری کے اندر اگر کامیابی حاصل کر رہے ہیں تو ان کو عوام تک پہنچائیں، ان کو دکھائیں، ان کو بتائیں کہ جناب ہم یہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے کہ اگر آپ سوشل سیکٹر کے اوپر زیادہ توجہ دیں گے اور عوام کا معیار زندگی بہتر ہوگا، مہنگائی اگرچہ سارا ملبہ وفاق پہ پھینکا جاتا ہے، لیکن جو 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو سوشل ایشوز ہیں یا جو انفلیشن کا معاملہ ہے، مہنگائی کا معاملہ ہے، تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا، صوبائی گورنمنٹ کا ایشو ہے۔ تو جب پیپلز پارٹی یہ پروپیگنڈا یہ شور کرتی ہے مہنگائی کا، تو ان سے یہ پوچھیں کہ سندھ میں بھی تو مہنگائی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ لیکن اس کے باوجود ایون دین کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، پنجاب میں ان کی حکومت ہے، کے پی میں ان کی حکومت ہے، تو ملک کا زیادہ حصہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے، تو اس کے اوپر بھی ان کو توجہ دینی ہوگی، اور سوشل سروس ڈلیوری بہتر ہوگی تو لوگوں کے اندر جو ہے خود بخود پارٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور وہ اس کی طرف آتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی توجہ دینا ہوگی۔ اور آخری بات جو الیکشن ریفارمز کے نتائج کے حوالے سے ہے کہ یہ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہر الیکشن جو ہے وہ متنازع ہو جائے، ہر الیکشن کے بعد دھاندلی کے الزامات لگیں، ہر الیکشن کے بعد دھرنے دیے جائیں، ہر الیکشن کے بعد احتجاج کیا جائے، ہر الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر گھیراؤ کیا جائے۔ یہ کسی طور کے اوپر بھی سیاسی نظام، پارلیمانی نظام، جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے یہ اچھا نہیں ہے۔ اس روش کو ختم ہونا چاہیے، اور اس روش کے خاتمے کے لیے ضروری یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر ریفارمز کی جائیں، الیکشن کمیشن کا جو سٹرکچر ہے، اس کا جو کام کرنے کا انداز ہے، جہاں جہاں خرابیاں ان کو ختم کی جائیں، اور اس کو جتنا بھی صاف شفاف بنایا جا سکتا ہے اس عمل کو، الیکشن کو، وہ عمل کو بنایا جائے تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو سیاسی نظام کے اوپر، انتخابی نظام کے اوپر، پارلیمانی نظام کے اوپر۔ اور دوسرا، تمام سیاسی جماعتوں نے ہر دور میں ہر انتخاب کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہیں، جو جیتتا ہے وہ کہتا ہے فیئر الیکشن تھے، جو ہارتا ہے وہ کبھی کہتا ہے جی یہ آر او کا الیکشن تھا، کبھی کہتے ہیں کہ جناب یہ خلائی مخلوق کا الیکشن تھا، کبھی کہتے ہیں یہ دھند میں الیکشن
الیکشن بنایا گیا تو یہ معاملات جو ہیں یہ بھی ختم ہونے چاہیے. اور سیاسی جماعتیں ہمیشہ جو ہے الیکشن ریفارمز کی بات کرتی رہی ہیں. تو اب جب الیکشن ریفارمز کے اوپر ایک موقع ہے, مل بیٹھیں, گورنمنٹ اسپیکر نیشنل اسمبلی بار بار خطوط لکھ رہے ہیں تمام پارلیمانی لیڈرز کو کہ آئیں جناب بیٹھیں, حکومت نے کوئی مسودہ بنایا, آپ اپنی تجاویز دیں, تو وہ تجاویز دینی چاہیے, جا کر بیٹھنا چاہیے, اس فورم کو استعمال کرنا چاہیے. اگر یہ فورم استعمال نہ کیا گیا, سڑکوں کو, شاہراہوں کو استعمال کیا گیا, تو یقین جانیے پھر عوام اس فورم پر اعتبار نہیں کریں گے, پھر عوام بھی ڈنڈے لاٹھیاں اٹھا کے سڑکوں پر آ جائیں گے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسائل سڑکوں پر ہوتے ہیں, ایوانوں کے اندر نہیں ہوتے. تو ایوانوں کے اندر مسائل کو حل کیا جائے, سیاسی جماعتیں لیڈ کریں اس کو, تمام الیکشن ریفارمز کے اوپر بیٹھیں, اس پیکیج کو کمپری اسمبلی ڈسکس کریں اور پھر اس کو اپروو کروائیں تاکہ آئندہ آنے والا الیکشن جو ہے وہ کافی حد تک صاف شفاف ہو اور قابل اعتبار ہو. ادروائز جو ہے کہ عوام جو ہے کہ اگر اس سیاسی نظام سے اور ایوان سے ان کا اعتماد اٹھ گیا تو پھر سڑکوں پر ہونے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کا نقصان جو ہے کہ وہ قوموں کو, ملکوں کو بھگتنا پڑتا ہے.